سسر اپنے داماد کو دوسری شادی کی ترغیب قطعا نہ دے، لیکن اگر پتہ چل جائے کہ داماد نے شادی کر لی ہے اس پہ ہنگامے کرنے کی کوشش نہ کرے، بلکہ اپنے لیے بھی ایک رشتہ تلاش کرنے کی کوشش شروع کر دے۔ جب کر لی ہے تو اب چلو پھر ہم بھی کریں، کیا خیال ہے؟ ایک سسر کا کیس آیا میرے پاس، ان سسر صاحب کی عمر ہوگی 55 سال۔ اب ان کا کیس میرے پاس آیا، ان کے داماد نے کہیں دوسری شادی کی بات چھیڑ دی گھر میں۔ میں پہلے لوگوں کے کیس کافی نمٹایا کرتا تھا، تو وہ اتنا بڑا ہنگامہ ہو گیا، وہ میرے بیان سنے ہوئے تھے اس نے۔ خیر وہ جاننے والے تھے کوئی، تو میں نے پھر بیٹھ کے ان کا مسئلہ حل کیا، یہ کیا وہ کیا۔ میں نے کہا بھائی اب کیسے روک سکتے ہیں وغیرہ وغیرہ نا، لیکن وہ بندہ بڑا داماد ان کا ٹائٹ تھا نا، وہ پیچھے نہیں ہٹا۔ اس نے بولا بھائی میں کروں گا، اس کے حقوق میں اس کی بیٹی میں کوئی کوتاہی کر رہا ہوں تو مجھے بتاؤ، اس کے حقوق میں کوتاہی نہیں کر رہا تو میں تو کروں گا۔ میں نے ان کے سسر کو سمجھایا یہ کہ بھائی اب شریعت نے نہیں روکا تو میں کیسے روکوں اس آدمی کو، تو اب آپ ہی صبر کر لو یار۔ خیر بڑا ہنگامہ ہوا، پھر بالآخر انہوں نے صبر کیا۔ تو اس کے سسر بعد میں لے جا کے مجھے کہتا مفتی صاحب کو میرے لیے بھی کوئی رشتہ مشتہ ہو تو بتا، دوسروں کی کراتے رہ رہے ہو۔ مجھے اتنی ہنسی آئی، میں نے کہا یار یہ ٹھڑک اللہ نے ہر مسلمان میں رکھی ہے، ہر مسلمان میں رکھی۔ اب وہ غریب اتنے تھے کہ وہ الگ گھر نہیں لے کے دے سکتے تھے نا۔ میں نے کہا بھائی آج کل رشتہ ملتا ہے دوسری بیوی کو الگ رکھو یار، اتنے پیسے نہیں میرے پاس، رہے گی ادھر ہی۔ میں نے کہا پھر خود کہاں رہو گے؟ اچھا بھائی مفتی صاحب یوٹیوب کی پالیسی کے مطابق ایک بندہ زیادہ اکاؤنٹ بنا کر سسٹم کو دھوکہ نہیں دے سکتا، لیکن میں یوٹیوب کا کام کرتا ہوں جس میں ایک سے زیادہ چینل چلا رہا ہوں، اس کے لیے میں ایسے طریقے استعمال کرتا ہوں، حلال کانٹینٹ ہوتا ہے، جب سے یوٹیوب کو پتہ نہیں چلتا کہ یہ سب اکاؤنٹ ایک ہی بندہ چلا رہا ہے۔ مجھے تو نہیں لگتا کہ ایسی کوئی پالیسی ہے، ہمارے کتنے سارے چینل ہیں، تو چینل بنانے پر یوٹیوب کی طرف سے کوئی پابندی نہیں ہے، ہر چینل کا ڈومین آپ کو مل جاتا ہے۔ البتہ یہ جو بہت ساری آئی ڈی بنا کے ویڈیوز کو جو لائک کر رہے ہوتے ہیں یہ دھوکہ ہے، کیونکہ یوٹیوب یہ سمجھتا ہے کہ بہت سارے لوگوں نے یہ ویڈیو دیکھی ہے تو اس حساب سے وہ یوٹیوب چینل والے کو پیسے بھیجتا ہے، تو جبکہ وہ ایک ہی آدمی نے مختلف آئیڈیوں سے لائک کیا ہوا ہوتا ہے، یہ غلط ہے، یہ ناجائز ہے۔ مفتی صاحب کیسے ہیں آپ؟ مفتی صاحب اگر آپ پاکستان کے وزیر بن گئے تو سب سے پہلے کیا کریں گے؟ مزاروں کو ختم کروں گا اور ڈنڈے مار مار کے لوگوں کی 4 شادیاں کراؤں گا۔ آپ کہہ رہے ہو ابھی تو آپ نے کہا تھا کہ فرد واحد کو میں، اور سب کو ڈنڈا تو ہول سیل کا ڈنڈا چلے گا نا، ہول سیل کا ڈنڈا فرد واحد کو تھوڑی ہوگا کہ اس کو ڈنڈا قضا کی نیت سے کوئی نماز پڑھی اور بعد میں پتہ چلے کہ اس کا وقت ختم نہیں ہوا تو کیا وہ نماز ادا ہو جائے گی؟ ہاں ہو جائے گی ادا۔ نیت میں یہ نیت ضروری نہیں ہے کہ ادا پڑھ رہا ہوں یا قضا پڑھ رہا ہوں، نیت میں بس اتنا کافی ہے ظہر کی نماز آج والی ظہر کی پڑھ رہا ہوں، تو اگر قضا بھی ہو گئی ہوگی تو وہ ہو جائے گی، الگ سے قضا یا ادا کی نیت ضروری نہیں ہے۔ اگر جمعے کا وقت داخل ہو جائے تو کیا نماز تک کاروبار کرنا حرام ہے؟ نہیں، اذان جب جمعے کی پہلی ہو جائے تو پھر ہر طرح کی خرید و فروخت ناجائز ہے۔ ابھی جمعے کی اذان ہوئی تھی نا، میرا بچہ روٹیاں خریدنے جا رہا تھا، میں نے اس کو روکا، جمعے کی اذان ہو گئی ہے، کاروبار غلط ہے، خرید و فروخت نہیں ہوگی، خرید و فروخت جمعے کی نماز کے بعد ہوگی۔ اچھا بھائی اگر 100% یقین ہے کہ کسی شخص کو پیشاب کا قطرہ نکلا ہے تو کن اور یہ بھی یقین ہے کہ شلوار پر اس کے اثرات نہیں آئے ہوں گے؟ ایک لیبارٹری رکھیں گھر میں، ایک لیب رکھیں جو پیشاب کے جراثیم کے ٹیسٹ کی لیب ہوتی ہے، اس سے ہر وقت صبح شلوار ہر نماز سے پہلے چیک کریں۔ میرا مقصد یہ سوال پوچھنے والے کا مذاق اڑانا نہیں ہے، مقصد یہ ہے کہ بھائی جب یقین ہو کہ پیشاب کا قطرہ نکلا ہے تو اگر ایک آدھ قطرہ نکلا ہے تو وہ ویسے ہی معاف ہے، البتہ وضو ٹوٹ جائے گا تو وضو دوبارہ کر لو، اور اگر لگا ہو کہ یہ پیشاب کا قطرہ نکل کے پھیل گیا ہوگا، اندازوں پہ ہی عمل ہوگا، اس کے لیے خوردبینوں سے نہیں مشاہدہ کیا جائے گا، تو اندازے سے شلوار کی وہ جگہ دھو لو، اس کے لیے ایکوریٹ وہی جگہ کا ہونا ضروری نہیں ہے، کیونکہ وہ جگہ کہاں پتہ ہے کہ کدھر لگا تھا یار، اور اس کے لیے یہ بھی نہیں کہ پوری شلوار دھو، اندازہ لگاؤ کہ شاید یہاں لگا ہوگا، تو اس اندازے سے آپ نے دھو لیا۔ اور پہلے زمانے میں یہ تھا کہ 3 دفعہ دھو، تو اب نلکے سے چونکہ دھوتے ہیں تو نلکا جاری پانی کے حکم میں ہے، اس میں 3 دفعہ بھی ضروری نہیں ہے، نلکا بہا دیا اور اچھی طرح اس کو رگڑ دیا، وہ 3 دفعہ خود بخود ہو جاتا ہے۔ پہلے تو برتن میں ڈبوتے تھے نا تو اس میں 3 دفعہ ضروری تھا، اب 3 دفعہ نہیں ہے، نلکا کھولا آپ نے، شلوار اس کے نیچے رکھی، جو وہ حصہ خالی، جان خیال ہوگا کہ یہ ٹوٹ، یہ جگہ میں خطرہ لگ گیا ہوگا، اس کو یوں کیا، بس نچوڑا، چلو بھائی اس سے زیادہ مت جاؤ آگے، ورنہ پوری زندگی شلوار میں گزر جائے گی آپ کی۔ میں جب فتوے کا کام میں نے تحریری شروع کیا، جامعۃ الرشید نے ایک آدمی نے سوال بھیجا کہ مجھے شک ہوتا ہے پتہ نہیں احتلام ہوا ہے، نائٹ فال ہوا ہے، میں صبح اٹھ کے اپنی شلوار چیک کرتا ہوں، پھر غور سے دیکھتا ہوں کہ ڈیزائن یہ ہو، تو میں نے اس کا جواب لکھا، میں نے کہا صبح شلوار کا مطالعہ کرنا، قرآن پڑھو، مناجات مقبولہ پڑھو، کوئی اچھی کتاب پڑھو، یہ پڑھ کیا رہا ہے؟ شلوار پڑھ رہا ہے صبح بیٹھ کے، اس سے دین بدنام ہوتا ہے یار۔ کہتے ہیں بریلوی پڑوسی اگر محرم یا ربیع الاول میں کھانا بھیجیں تو کیا یہ کھانا جائز ہے، یا اس کھانے کی قیمت اگر صدقہ دیں؟ کھانا رکھ لیں، پڑوسی ہیں تو واپس نہ کریں، وہ برا مانیں گے، بس ان کو یہ بتا دیں کہ ہم اسے ٹھیک نہیں سمجھتے، ان کو پتہ ہی ہوتا ہے کہ ٹھیک نہیں سمجھتے یہ، تو بس رکھ لیں، کھا لیں اس کو۔ وہ جو بھیج رہے ہوتے ہیں نا وہ کھانا غیر اللہ کا نہیں ہوتا، یعنی کسی بزرگ کے نام کا کھانا نہیں ہوتا، وہ اللہ ہی کے لیے ہوتا ہے، لیکن ایک بدعت ہے
تو بدعت کی تائید اس سے ہوتی ہے کہ کسی کے اس عمل کو قبول کر لیں آپ. جیسے انہوں نے کھانا بھیجا, آپ نے لے لیا, تو وہ یہ سمجھے گا یار ان کے یہ اس کو جائز سمجھتے ہیں, یہ بدعت کی ایک تائید ہو رہی ہے. تو اس لیے اصولی طور پر تو یہ کھانا لیا ہی نہ جائے, ان کو بتا دیا جائے کہ ہم اس عمل کو پسند نہیں کرتے. لیکن اب اس تکلف کی بھی اس لیے ضرورت ہے, ان کو پتہ ہے کہ یہ عمل کو پسند نہیں کرتے, یہ اس لیے قبول کر رہے ہیں کہ پڑوسیوں کا ایک اچھا تعلق رہے گا. سمجھ میں آ رہی ہے بات؟ مثال کے طور پر بریلوی اگر میرے گھر میں ربیع الاول کا حلوہ بھیجیں, تو میں اگر قبول نہیں کرتا تو بدتمیزی سمجھی جائے گی نا, اور قبول کرتا ہوں تو یہ میسج نہیں جاتا کہ یہ اس عمل کو درست سمجھتے ہیں. یہ میسج ان سب کو پتا ہے کہ بھائی یہ لوگ ٹھیک نہیں سمجھتے, انہوں نے صرف پڑوسی کے محبت میں رکھ لیا ہے. اب جب رکھ ہی لیا ہے تو کھانا تو بذات خود حلال ہے نا, تو اس کو کھانے میں کوئی حرج نہیں ہے, اس لیے کھا لو, اگر بچ جائے تو ہمیں بھی خیال کر لیں.